علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک سے متعلق آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی زندگی میں کچھ لمحے، کچھ دن، کچھ گھنٹے ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں انسان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، جن میں انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی تو آنسو خالی آنکھوں میں رک جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں آنکھوں کا ڈبڈبانا۔ آنسو اگر آنکھ کے اندر ہی رک جائے تو اس کو کہتے ہیں آنکھ کا ڈبڈبانا۔ اور کبھی کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کے رخساروں پر وہ آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے رونے والی آنکھیں۔ اب یہ موضوع کیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے کیا کچھ بیان کرنا ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو بتانا ہے، لیکن ابھی سب سے پہلے ہم نے تلاوت کلام پاک کو سننا ہے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا ومن ذریتی ربنا وتقبل
بل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک ہم سن چکے ہیں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کا. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول بھی ہم سنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز، آپ کے میسیجز، یہ بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنے ہیں. آپ کال جو ہے وہ کر سکیں گے، میسیج کر سکیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کال کو اور آپ کے سلسلے اور آپ کے میسیج کو اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. اللہ نے چاہا تو مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے نعت خان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت شریف کی فرمائش کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکیں گے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے رونے والی آنکھیں، اس حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں تو بھی کر سکیں گے. انشاءاللہ آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز یہ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے. آئیے ابھی نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، وہ
عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے کے پیمبر کے حضور، بیٹھوں جو درے پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار دی وہ امن کے غیرت غزر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بگانے والوں کو یہ راگ ڈر کی ہے، یہ راگ ڈر کی ہے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، خبر بے خبر کی ہے، جنوں بشر سلام کو حاضر ہے السلام، جنوں بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، جو بھی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، شمس و قمر کی ہے، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے، ہر بحر و بر کی ہے، سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، درخت و حجر کی ہے، شوری دسر سلام کو حاضر ہے السلام، شوری دسر سلام کو حاضر ہے السلام، راحت انہی کے قدموں میں شوری دسر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے
مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بھینی سگانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سگانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سگانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، ٹھنڈک جگر کی ہے۔ آغوش شوق کھولے گے جل کے لیے غتیم، آغوش شوق کھولے گے جل کے لیے غتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھل کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھلمٹ کیے ہے تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے گواہ، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے گواہ، ہاں ہاں دے گواہ، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے گواہ، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے گواہ، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی گئے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار کی حاضری ملے، سفر حج کی سعادت ملے انشاءاللہ۔ خوش نصیب کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ سفر حج پر، سفر مدینہ پر روانگی ان کی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں داخل فرمائے۔ آج کی ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے رونے والی آنکھیں۔ یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ بندہ دنیا میں روتا ہے، کبھی کبھار آنکھیں ڈبڈباتی ہیں اور کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ سیدی میں نے صرف اتنی ہی بات بتائی ہے، آگے کچھ نہیں بتایا، آگے بتانے کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ رونے والی آنکھیں، تو یہ رونے والی آنکھیں کون کون سی ہوتی ہیں آج بتائیں ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونے والی آنکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا کی، جی تو یہ آنکھیں ہمیں دیکھنے کے کام آتی، بالکل جو مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ جی تو یہ آنکھیں دل کی ترجمان بھی ہیں، واہ کہ بعض اوقات دل میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کی ترجمانی کرتی ہیں۔ وہ ترجمانی یوں ہوتی ہے کہ دل میں کیفیت کی وجہ سے ان آنکھوں میں چند قطرے آ جاتے ہیں، جس کو کبھی آنسو کہا جاتا ہے، کبھی اشک کہا جاتا ہے۔ اشک باری کرنا معروف ہے، جی آنسو بہنا جی یہ کم پڑھے لکھے اسلام میں بھی سمجھتے ہیں۔ تو رونے والی آنکھیں، تو دیکھنے والی آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور یہی آنکھیں
رونے والی بھی ہوتی ہیں. اس حوالے سے ہمارا موضوع ہے ابھی کہ رونا، جس طرف آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ یہ رونا مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے کہ ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی تو روتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اپنی پچھلی زندگی پر غور کریں تو کبھی نہ کبھی تو روئے ہوں گے. اگر شعور میں آنے کے بعد یا ہوش آنے کے بعد ان کو یاد نہیں ہے تو پیدا ہوتے ہی بچہ روتا ہے، اور نہ روئے تو پھر پریشانی لگ جاتی ہے. مسائل ہوتے ہیں طبی طور پر، یہ بچہ رویا نہیں. ابھی پچھلے دنوں رمضان میں ہی ایک مدنی منی جو امیر سنت تعزیت بذریعہ مدنی چینل کرتے تھے یا عیادت کرتے تھے، اس سلسلے میں ایک مدنی منی کا یہ بھی ملا کہ یہ داخل ہے، اور وہ جو انکوبیٹر ہوتا ہے، باکس ہوتا ہے جس میں بچوں کو رکھتے ہیں چھوٹوں کو، تو یہ بچی روئی نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو داخل. تو اور بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی، ان کی بچی بھی مدنی منی جو ہے وہ پیدائش کے بعد روئی نہیں. اب وہ رونا بہت ساری چیزوں کی علامت ہوتا ہے. اس رونے میں تو سب شریک ہیں. جو نہیں رویا تو وہ طبی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو روتا تو ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، روتا ہے. تو اس کے جو لنگز ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں صحیح طریقے سے. وہ تو شروع کر سانس دیتے لینے کے عمل میں، بریتھنگ میں اندرونی اس کو معاملات آسانی بہت رہتی سارے ہے. طبی طور جی. پر یہ حل ہو جاتے ہیں. جی. نہ روئے تو پھر وہ پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ روئے تو ہوں گے. اب روئے کیوں؟ ایک تو وہ بچے والا رونا کہ انسان پیدائش کے بعد روتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ بعض اوقات انسان صدمے کی وجہ سے روتا ہے. صحیح. دکھ کی وجہ سے. صحیح. یہ صدمہ کبھی تو کسی نقصان کا ہوتا ہے. جی. کہ کسی کی کوئی جمع پونجی تھی وہ چوری ہو گئی، تو اس کے صدمے میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. صحیح. وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ آنکھیں ترجمان بن جاتی ہیں اس کی. اسی طرح اگر کسی نے بہت پائی پائی جوڑ کر گھر بنایا اور وہ سیلاب آیا اور گھر بہہ گیا، اب اس صدمے کی وجہ سے اس کو بعض اوقات رونا آتا ہے. اسی طرح ناکامی کا بھی صدمہ ہوتا ہے. اس کا تجربہ جو طلبہ ہیں ان کو زیادہ ہوگا. اسٹوڈنٹس کہ امتحان جب دیتے ہیں تو اسکول کالج میں یا مدرسے میں یا جامعہ میں پڑھنے والے، تو جب ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ناکامی بھی ایک تو یہ کہ فیل ہو جائیں، ایک یہ کہ توقعات کے مطابق نمبر نہ آئے تب بھی روتے ہوئے دیکھے گئے. جی. اور ایسا پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں کہ پھر ان کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، بعض کو اتنا صدمہ ناکامی کا نہیں ہوتا، ان کو اس خوف کا صدمہ ہوتا ہے کہ ابا جان اب نہیں چھوڑیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے رونا شروع کر دیتے. تو یہ ناکامی اور پلس ڈر یہ آ جاتا ہے. یعنی رونا ایک صدمے کی وجہ سے ہو گیا، دوسرا ڈر کی وجہ سے بھی بندہ ڈر روتا اور ہے. ناکامی. ٹھیک ہے. ایک یاد کی وجہ سے روتا ہے بندہ کہ کبھی کسی مقام پر گیا، اب واپس آیا تو ہم چونکہ الحمدللہ مدنی چینل پر بیٹھے تو ہم تو مدنی بات ہی کریں گے. تو وہ شعر ہے نا، مدینہ یاد آیا ہے. اب جو سفر مدینہ سے واپس آتے ہیں اللہ، اور پھر جب یہ کلام ان کے جذبات کی ترجمانی کرے، پھر بھی عاشق آنکھوں سے بہہ، تو وہ پھر وہ سارے ہمیں امیر سنت کا ہے نا جی، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. اب یہ کہ وہاں کی ساری کیفیات، پھر وہ صحرائے مدینہ کی کیفیتیں، پھر وہاں کی ہوائیں، پھر گنبد خضرا کے نظارے، پھر روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، اور پھر وہاں سے جدائی کا جو مرحلہ، یہ ساری چیزیں جب یاد آتی تو پھر اشک بہتے. یہ یاد آنے کی وجہ سے. اور کبھی دنیاوی یاد بھی ہوتی ہے، مثلا کہ بیٹا ہے، اب وہ دور ہے، تو اب ماں کو بعض اوقات وہ بیٹا یاد آتا ہے، بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے،
یا یہ کہ کوئی شخص گھر سے باہر ہے، جی گھر سے دور ہے، جی کمانے کے لیے یا وہ کسی اور خدمت، دین کی خدمت کے لیے گیا ہوا ہے، مدنی کام کے لیے گیا ہوا ہے، تو اب اسے اپنے بچے یاد آتے ہیں بعض اوقات، تو اس میں اس کو رونا آ جاتا ہے، تو یہ یاد کی وجہ سے بھی رونا ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ ہمیں بھی بڑا ہے جی ہم جب جامعہ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، اولا میں تھے، تو کبھی اتنا لمبا سفر بھی نہیں کیا تھا، باب المدینہ میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی۔ اس طرح ہمارے دیگر علاقوں کے اسلامی بھائی بھی تھے، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ گھر سے دور نہیں رہے تو اب آپ گھر سے دور آئے تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بندے کو یاد آتی ہیں، تو ہم نے اور اسلامی اب بھائیوں کو تو بہت اس وقت رابطے پھوٹ آسان کے ہو گئے روتے نا، دیکھا۔ ہاں جی اب رابطے آسان ہو گئے کہ وہ جدید آلات آ گئے میڈیا کا، اور پھر یہ کہ وہ فون وغیرہ اور ٹیلی نیٹ پر بہت ساری کمیونیکیشن ایسی جسے چیزیں کہتے ہیں جی کہ جس سے بائی فیس، یعنی کہ بات کر سکتے ہیں۔ ہاں چہرہ با چہرہ ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس طرح اب یہ تو ہر ایک کے پاس خیر سہولت نہیں ہوتی ہے، لیکن قدرے کچھ کمی ہوتی ہے، ہم یہ جب بھی تھے اس رونا وقت، ہوتا ہے یہ۔ ہم جب تھے تو جامعہ میں، تو ہمارے اسلامی بھائی فون کرنے کے لیے، اس وقت موبائل اتنا عام نہیں تھا، جی جی 2002 کی غالباً بات ہے، تو ہم اب جب کبھی فون کرنے گھر پہ جاتے تھے تو ایکسچینج پر یا پی سی او پر گٹاریں اسلامیوں کی لگی ہوتی تھی گھر میں بات ہاں کرنے کے کتاریں لیے، ہوتی تھی، وہ پھر چھٹی کے دن روتے یا نظر مخصوص آتے وقت تھے۔ ہوتا تھا بالکل کہ اس وقت میں وہ شاید کال سستی پڑتی جی تھی۔ جی 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 تو بہرحال، تو ایک تو ہو گیا یادگار ہونا، صحیح ایک ہوتا ہے کامیابی کی خوشی میں بھی لوگ روتے ہیں۔ صحیح اب وہ جس کی پوزیشن آ جائے، صحیح یا وہ اسلامی بھائی کے جو ڈر رہا ہو کہ یار ناکام نہ ہو جو وہ کامیاب ہو جائے، صحیح تو وہ خوشی کے مارے رو پڑتا ہے، صحیح، خوشی کے آنسو جسے کہتے ہیں۔ یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ آنکھ تو رو رہی ہے لیکن یہ خوشی کے ہاں آنسو۔ تو یہ خوشی کے آنسو کہلاتے ہیں۔ صحیح اب یہ دیکھیں کہ ایک وہ منفرد بات ہے نا کہ غم ہو، صدمہ ہو، تب بھی آنکھیں بہتی ہیں، ہائے ہائے اور پھر خوشی ہو تب بھی آنکھیں بہتی ہیں۔ اچھا پھر بعض اوقات عقیدت میں بھی رویا جاتا ہے۔ اللہ ہو۔ اب عقیدت میں کہ مرید کو اپنے پیر سے محبت ہے، اب وہ جب نظر آئیں تو وہ آنکھوں سے اشک بہہ نکلتے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ، اب ان سے عقیدت رکھنے والوں کی کیفیات یہ ڈکی جو بھی بات نہیں، صحیح بات۔ تو یہ جب نظر آتے ہیں تو پھر اسلامی بھائیوں کی آنکھوں میں بھی بعض کہ وہ اشک جاری ہو جاتے ہیں محبت میں، عقیدت میں۔ اچھا پھر ایک رونا ہوتا ہے خوف خدا کا، اللہ ہو۔ کہ اللہ عز و جل جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے سزاؤں کا سوچ کر اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے رب تعالیٰ یہ سزا دے گا، تو یہ ہوتا ہے خوف خدا، اس وجہ سے بھی رویا جاتا ہے۔ اور حضور جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے خوف خدا، جی جی اس کا مطالعہ میں نے بڑے غور سے کیا تھا، اس میں ایک تعریف یہ بھی لکھی تھی خوف خدا کی کہ بندہ جب اپنے گناہوں پر نظر کرتا ہے جی جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور نعمتوں پر نظر کر کے جی جی اس کو جو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کا کتنا مجرم ہوں اور میرا رب مجھ پر کتنی عطائیں کر رہا ہے، بالکل، تو پھر جو اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ بھی اس کو خوف وہ خدا کی کیفیت طرف لے جاتی خوف ہے۔ خدا کی کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک غفلت کا رونا ہوتا ہے، غفلت کا رونا۔ بالکل، نعت سن کر رونا، مناجات میں روتے ہوئے اشک باریاں کرتے تو رمضان میں بھی لوگوں نے دیکھا، بالکل تو یہ تو ہو گیا فکر آخرت کی طرف۔ جی۔ لوگ گانے سن کے بھی روتے ہیں، اوہو اب گانے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا، صحیح۔ موسیقی تو شاید اب روح کی غذا ہے یا وہ روح کی سزا ہے۔ اب روح کی غذا جو کہتے ہیں وہ ان کا تو کئی دفعہ معاملہ رد ہو چکا۔ جی روح کی غذا کہاں سے ہے؟ یہ کیسی غذا ہے جو اندر جائے اور انسان تکلیف سے جناب اچھلنے لگ پڑے؟ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جب گانا گاتا ہے انسان
تو شیطان اس کے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سینے پہ پاؤں مارتا ہے. ہائے ہائے. تو اس سے وہ جو تھرکتے ہیں نا یہ گانے والے, تو اس سے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا رہا ہے کہ شیطان یہاں پر ایڑیاں مار رہا ہے اور یہ اچھل رہے ہیں. تو گانے کے شوز میں بھی اب وہ گانا گایا جا رہا ہے تو وہ سننے والے رو رہے ہیں, تو یہ غفلت کا رونا ہوتا یوں ہی اسی طرح کے جو شعر ہوتے ہیں جی. غفلت والے, عشق مجازی والے, یہ بھی سن کے لوگ مطلب روئی پڑتے ہیں. اچھا پھر بعض اوقات گناہ کا موقع نہ ملنے پہ روتے ہیں معاذ اللہ. استغفر اللہ رب. اب وہ سینما گئے 6 افراد جی. اور 7واں نہیں جا پایا تو وہ روتا ہے کہ نا مجھے کیوں نہیں لے کر گئے. تو یہ گناہ استغفر اللہ رب. کا موقع نہ ملنے پر رونا, یہ بھی غفلت کا رونا ہے. ایک ہے نیکی کا موقع نہ ملنے پہ رونا. اللہ اللہ اللہ. کیا ظاہر مدینہ جب ملتا ہے, اللہ اللہ, اب ہمارے کانوں میں آواز پڑے کہ میں مدینے جا رہا ہوں, تو دل کی وہ کیفیت ویسی رہے یہ بہت مشکل ہے. تو وہ دل اچھلنے لگتا ہے کہ یار مدینے جا رہے ہیں, اور کچھ نہیں تو اسلامی بھائی وہ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا, ہمارا سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا, عرض کرنا. حضرت حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل. کبھی زبان کال سے کہتے ہیں اور کبھی زبان حال سے کہتے ہیں وہ بلکہ کہ یہ اے بھی زائر وہ طیبہ شعر ہے میں نا طلبگار دعا ہوں. کہ وہ ہم بھی چلتے ہیں قافلے والوں ٹھہرو, گٹھڑیاں تو شاید امید کی بند جانے دو. کیا قافلے والوں رکو, ہم بھی چلتے ہیں, ہمیں ذرا وہ امید کی جو نا سامان کی گٹھڑیاں باندھ لینے دو, کہ امید ہر عاشق رسول کو ہے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ہے رونے والی آنکھیں. جو آپ موضوع کہہ رہے تھے نا ڈیفائن کرو, تو میں نے تو آج کافی زیادہ وضاحت کر دی. بہت اب اس میں سے فائدہ مند کون سی ہے؟ جی بالکل. اور کچھ ایسے رونے ہیں کہ جن کا نہ فائدہ نہ نقصان. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے جن کا نقصان ہے رونے کا, کچھ ایسے جن کے رونے کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو رونے کی 4 قسمیں ہم بنا لیتے ہیں نا, سمجھانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو اور اپنے سمجھنے کے لیے بھی, کہ ایک تو وہ رونا جس میں فائدہ ہے, صحیح. ایک وہ رونا جس میں نقصان ہے, ٹھیک ہے جی, اور ایک وہ رونا جس میں نہ نفع نہ فائدہ نہ نقصان. صحیح ہے. تو یہ 3 قسم کے ہم رونے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی انشاءاللہ مثالیں اور حکایات وغیرہ جاری رہیں گی. مدنی چینل کے ناظرین جی بالکل, ناظرین کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے, ان کی کالز کو بھی لینا ہے, ان کے میسیجز کو بھی انشاءاللہ ہم نے شامل کرنا ہے. حضور یہ جو ہے وہ ایک اور میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے, جتنی آپ نے ابھی اقسام بتائی ہیں ان چیزوں میں ایک بات تو مشترک ہے کہ بندہ رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لیکن اس ایک ہی بات کو آپ نے فرمایا کہ یہ مطلب رو رہا ہے, لیکن یہ رونا نقصان دہ بھی ہے, یہ رونا فائدہ مند بھی ہے, اور یہی رونا ہے کہ اس کا نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے. کچھ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے حضور. میں تیسری قسم کی بات کر, ان تینوں پر, یعنی بندہ تینوں صورتوں میں رو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, ایک چیز پر وہ فائدہ پا رہا ہے, ایک رونے پر وہ نقصان پا رہا ہے. رونا ایک ہی ہے, کام ایک, ہاں جی, اور اس کے نتائج مختلف ہیں. اب مسئلہ وہی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات. کیوں رو رہے ہیں؟ آنکھیں تو اشک بہا رہی ہیں, جی, کیوں بہا رہی ہیں؟ جی, اب وہی جس طرح مثال دی نا کہ نقصان کا رونا, اگر گناہ سے پیچھے رہ جانے پر رویا, تو اب یہ بھی روایات موجود ہیں کہ گناہ کا ارادہ تھا جی, پختہ, جی, اب گناہ نہ کر پایا اور اس افسوس میں رونا, اس میں بھی ظاہر نقصان ہے. جتنا اس کو گناہ ملے گا اتنا اس کو ملے گا. امیر سنت نے اس مضمون کی روایت مجمع خیر اور مجمع شر کا بالکل ہے کہ مجمع شر سے اگر رہ گیا تو اب وہ بھی وبال. اچھا, اسی طرح سے ایک اور روایت بھی ہے کہ وہ ایک شخص ہے جس کے پاس مال ہے اور وہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, اس کا ایک ٹکڑا سنا رہا ہوں میں,
اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہیں اور وہ دل میں سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، تو اب یہ دونوں برابر ہو۔ ایسی ایسی روایات موجود ہیں۔ یعنی نہ کیا ہے نہ کچھ سوچا، یعنی نہ کچھ کیا ہے نہ کچھ کرنے کا ہے، لیکن صرف یہ اپنی سوچ کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے اس کے گناہ میں شریک ہو اچھا، رہا ہے۔ نقصان ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ نشے کی عادت میں جو مبتلا ہوتا ہے، جب اس کو نشہ نہ ملے ہائے ہائے ہائے، اور وہ خرچی مانگے گھر والوں، صحیح، اب وہ خرچی روکیں کہ نہیں تم نشہ کرو گے، وہ بھی بعض اوقات روتا ہے، چیختا گڑیاں چلاتا رگڑتا ہے ہے کہ حضور۔ مجھے دو۔ اب یہ رونا یہ بھی نقصان کا رونا ہے نا، یہ کس لیے کہ یہ نشے کا جو گناہ ہے وہ اب معاذ شراب کا نشہ اس نے اگر اپنایا ہو، استغفر اللہ رب، اب شراب پینے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے اور مل نہیں رہے اس کو، اب اس پہ رو رہا ہے کہ مجھے پیسے نہیں دے رہے، تو یہ رونا نقصان کا رونا ہے۔ اسی طرح فوائد کا رونا، اچھا جو نہ نفع نہ نقصان، اس پہ پہلے بات کریں۔ فوائد کا رونا تو ہمارا پورا ایک موضوع ہے نا۔ بالکل حضور، ہم نے موضوع کو لے کر چلنا ہے، ناظرین کی کالز بھی ہیں، ان کے میسیجز بھی ہیں، آئیے ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین سے عرض کریں نا کہ یار وہ موضوع کے مطابق میں نے آتے ہی عرض کیا جی آج کا ہمارا جو موضوع ہے رونے والی آنکھ، اس حوالے سے بھی تو آپ نے بہت سارے مدنی پھول بھی سن لیے ہیں کہ رونا فائدے مند بھی ہوتا ہے، رونا نقصان دہ بھی ہوتا ہے، اور ایک رونا ایسا ہوتا ہے جس کا نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا مدنی چینل کی اسکرین پر آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ عاشقان رسول کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، رکت بھرا ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کسی مس کنسیپشن کا آپ شکار ہیں، اس کو کلیئر کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی کال کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ساتھ نعت خوان اس ٹائم بھائی موجود ہیں، نعتیں بھی سنائیں گے۔ روحانی علاج والے اس ٹائم بھائی ہمارے پاس مجلس مکتوبات و تعویذات تاریہ کے اس ٹائم بھی تشریف لا چکے ہیں، روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے رونے والی آنکھ، اس پر بھی آپ سوال کر سکیں گے انشاءاللہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اس پر ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بکول یاسین شیخ ہے، میں انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میرا بھائی کا گلے میں کینسر ہے، اس کے لیے روحانی علاج چاہیے۔ ہند سے کال کیا آپ نے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو صحت عطا فرمائے، انشاءاللہ روحانی علاج بتاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ، میں بنگلہ دیش سے بول رہا عظیم خان اختاری۔ مجھے سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں، تجھے یہ نعت سننی ہے۔ انشاءاللہ عز وجل۔ بنگلہ دیش سے کال، مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظفر اقبال بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جناب میری والدہ محترمہ جن کے گھٹنوں میں درد ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، ان کے لیے یا کو ورد بتا دیں، بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ میرا نام جی محمود الحسن قطاری ہے، مجھے سیدی اطارہ مرشدی اطارہ سنا دیجیے۔ انشاءاللہ عز وجل جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹے کا نام عباس علی ہے، میں گلزار علی بات کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے کا پہلے داخل تھا اسپتال میں، بخار ہے، ابھی کیا نام ہے اس کی، سینہ بھی خراب تھا، کھانسی ہے، روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ آپ کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المجید اختاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے مدنی چینل پر لائیو، وہاں پر میں منقبت اطار سننا چاہتا ہوں۔ میرے اطار زندہ باد، برائے کرم سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مسئلہ یہ ہے، میں نے کہا میرے ساتھ نا 5-7 سال سے میرا قرضہ نہیں اترا۔ اللہ کریم آپ کو بارے قرض سے نجات عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ کریم آپ کو اسباب عطا فرمائے، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں وقاص احمد اتاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ نعت سنی ہے ادرکنی یا رسول اللہ. وقاص بھائی ٹھیک ہے جی. میرا نام مریم اتاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے فرمائش کرنی تھی کہ آپ یہ کلام سنا دیں. میں جو یوں مدینے جاتا برائے مہربانی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی. ہائے ہائے انشاءاللہ. جی جی میرا نام شاہد محمود اتاری ہے. مجھے 2 سال سے گھٹنے میں تکلیفیں میں گرا تھا، تو علاج کافی کروایا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ پتھر درست نہیں ہو رہا اور کافی پریشانی رہتی ہے. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. حضور اس منقبت کی فرمائش کرنی تھی، سیدی اتارہ سیدی اتارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کافی ساری فرمائشیں ہیں، کچھ پوری فرما دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جان جانے ایمان، اے جانے جان جانے ایمان، اے جانے جان جانے ایمان. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. اے جانے جام جانے تجلی کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. میرے رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر
نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا کرم تھا لیکن وہی گھر اگر بناتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا گے پیاری پیاری نسبت کیا گے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا جی حضور روحانی علاج کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو اسلامی بھائی نے انڈیا سے کال کی کہ ان کے بھائی کو گلے میں کینسر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے بھائی کو کی بیماری کو ان کے بھائی کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے مدنی پنسورے کے صفحہ نمبر 180 پر۔ مدنی پنسورے کے صفحہ نمبر 180 پر دعائے شفائے امراض کے نام سے ایک درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، باذن اللہ تعالی موت کے سوا اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس کے ساتھ ان کو چاہیے کہ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں۔ اگر ان کے قریب میں کوئی تعویذات عطاریہ کا بستہ نہیں تو اور ان کو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو ہماری ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر تعویذات عطاریہ کی سروس موجود ہے، اس میں اپنا مسئلہ سبمٹ کریں مکمل پتے کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جلد تعویذات ارسال کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کی والدہ کو گھٹنے میں درد ہے، تو ان کی والدہ کے لیے بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کا ورد کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل گھٹنے کی اور جوڑوں میں درد کی جو بیماری ہے دور ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کے بیٹے کو بخار ہے، اس کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 87 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الخالق فرماتے ہیں سورہ فاتحہ 40 بار اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے مارے جائیں، انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کو سر میں درد ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی روحانی علاج گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 50 پر تحریر ہے۔ سورۃ الناس 7 بار پڑھ کر دم کریں، سر پر دم کریں اور پوچھیں اگر ابھی بھی بخار ہو، ابھی بھی سر میں درد ہو تو اسی طرح دوبارہ کیجئے، اگر پھر بھی نہ جاتا ہو تو اسی طرح تیسری بار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل 3 بار ہی عمل کرنے سے انشاءاللہ پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو، کیسے بھی سر کا درد ہو انشاءاللہ چلا جائے گا ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کی اور کال تھی کہ ان کے بھی گھٹنے میں تکلیف ہے، تو درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد۔ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر 1 بار سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے،
اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، انشاءاللہ عز و جل یہ ان کا درد چلا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے فیضان اتاری ہیں باب المدینہ کراچی سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ نعت شریف سنتے وقت رونا یہ کیسا ہے؟ آپ نے بہت ساری رونے کی قسمیں بتائی ہیں، یاد مدینہ میں رو رہا ہے تو خوف خدا سے رو رہا ہے، تو نعت شریف سنتے بھی عاشقان رسول بعض ہوتے ہیں وہ جو روتے ہیں، اور ہم نیت بھی کرتے ہیں نعت شریف پڑھنے سے پہلے کہ دل میں اخلاص پایا تو اشک باری کرتے ہوئے یا رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ نعت شریف سنتے وقت رونا کیسا ہے؟ مطلب یہ تو وہ نیت جو بیان کی جاتی ہے اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ، لیکن یہاں پر ایک تھوڑا سا ہمیں چوکنا رہنے کی بھی ضرورت ہے نا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طرز یا ہمارے جو کلام پڑھنے والے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کی آواز کی کوالٹی کی وجہ سے بھی رونا آ جاتا ہے۔ اس کی مثال ابھی پچھلے ہی مدنی مذاکروں میں کچھ وہ کلام پڑھا گیا تو وہ شعر جب ہو چکا، شعر پڑھ دیا نعت خواں نے، اب امیر سنت نے دریافت کیا کہ اس کا مطلب کون بتائے گا۔ اب وہ جو بتایا تو بتایا اسلامی بھائیوں نے، غالباً شاید کامیاب نہیں ہو پایا تھا نا، تو وہ ایک آدھ شاید کامیاب ہوا اور پر وہ کوئی مطمئن کن جواب نہیں ملا، تسلی بخش لیکن جھوم سارے رہے تھے۔ صحیح۔ اب یہ کہ وہ جھوم رہے تھے اور سرور آ رہا تھا ان کو، ایک اسی طرح سے اشک باری میں بھی ہمیں یہ احتیاط یہ رکھنی ہے کہ ہم طرز پر یا اس کے کلام کی آواز پر تو نہیں رو رہے کہیں، یہ ہمیں اپنے دل کی طرف توجہ دینی، کسی بھی اب بدگمانی وغیرہ نہیں کرنی۔ تو نیت وہی کہ جو کلام سن رہے ہیں اس کو کوشش کریں کہ سمجھ کے سنیں۔ اب سن لیا نہیں سمجھ آیا تو کسی سے پوچھ لیں اس کا مطلب۔ اب اس میں بھی بڑی وہ شرم محسوس کرتے ہیں پوچھنے میں کہ یہ دیکھو یار اس کو یہ نہیں پتا، تو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا۔ جب آپ کو بائک چلانے کا نہیں پتا تو آپ نے کسی سے پوچھے تھے کہ بھائی اس کا گیئر کہاں ہوتا ہے، یہ تھوڑی تھا کہ آپ وہ ہاتھ کے ساتھ جناب وہ جو بریک ہوتی ہے اسی کو دباتے رہیں اور موٹر سائیکل چل جائے۔ پوچھا ہی ہوگا نا کسی سے بالکل کہ اس کا گیئر کہاں ہے، یا یہ وہ کھڑی ہوئی ہے بائک اب یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، پوچھا تو ہوگا نا کسی سے، تو سیکھے۔ تو نیت بھی سیکھی جاتی۔ تو نعت سنتے وقت جو یا کلام کوئی سنا، اب مناجات پڑھی جا رہی، تو مناجات یہ کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مناجات دعا کی جاتی ہے، فریاد کی جاتی ہے، تو وہاں پر وہ جیسا شعر ویسا وہ دل میں ایک تخیل جمائے اور دل کی کیفیت ویسی بنائے، تو وہ کیفیت پھر آنکھوں کی ذریعے ترجمانی ہوگی، وہ اشک بہیں گے۔ اب رونا نہ ہے تو رونے جیسی صورت بنا لیں۔ اب اس میں وہی کہ وہ اب خوف خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے، بخشش مانگی جا رہی ہے اس میں کہ اے رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو انسان کو اپنے گناہ یاد کر کے رونا آ جاتا ہے کہ میں نے اتنی نافرمانیاں کی، رب تعالیٰ مجھے بخش دے۔ کیوں؟ اگر یہ بخشش نہیں ہوتی تو پھر سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ سزا۔ وہ سزا بھگتنے کی، سزا سہنے کی طاقت ہم میں یقیناً نہیں ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، کروڑواں اربواں خربواں حصہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ اس قسم کا تصور آئے گا نا پھر خود بخود وہ رونے کا جی چاہے گا۔ صحیح۔ تو وہ جو ہم نے قسمیں بنائی تھی نا کہ یہ تین قسمیں بنائی تھی، وہ بلکہ ایک روایت بھی مجھے وہ ملی ہے، تنبیہ المغترین کی روایت ہے کہ رونا حضرت سیدنا ابن میسرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ رونا 5 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک خوشی، نمبر 2 غم، نمبر 3 درد کی وجہ سے بھی لوگ روتے ہیں۔ ظاہر سی بات، اب سر درد ہو یا کچھ ایسا درد ہو رونا آ جاتا ہے۔ چوتھا گھبراہٹ کی وجہ سے بھی روتے ہیں۔
کیا بجلی چلی جائے اور اچانک اندھیرا ہو جائے رات کو بچے روتے ہیں. تھوڑا سا شعور ہو نا, اگر 10-12 سال کا بچہ رونا شروع کر اندھیرا ہو گیا تو روتا ہے نا. آپ کو یاد آ گیا لگتا ہے. یاد آ گئی ایک بات بتائیں. کہ وہ ٹرین میں کہیں پر جا رہے تھے تو ہم ٹرین سے نیچے اتر آئے, چھوٹے ہی تھے, تو اب ٹرین چلنے والی وہ گھنٹی بج گئی, اس کی ٹرین کی گھنٹی بجی. وسل جو چلنے کا یہ علامت ہوتی ہے, ایک وسل ہوتی ہے, صرف ایک گھنٹی بھی بجاتے ہیں وہ اسٹیشن پہ, وہ گھنٹی بھی بجاتے ہیں. وہ گھنٹی بجی تو بلوچستان کے کسی علاقے سے آ رہے تھے, تو وہ گھنٹی بجی تو رونا شروع کر دیا. یہ کیا ہو گیا؟ بچوں نے, ان کے ابا نے بچوں کو بٹھایا گاڑی میں, گاڑی بھی چلنے والی, تو یہ بھی گھبراہٹ سے رونا ہے. تو مجھے وہ بات یاد ہے. ہاں, گھبراہٹ سے رونا. 5واں رونا ہوتا ہے ریا کی وجہ سے بھی روتے ہیں. کہ اب اس لیے رونا بیان سن کر یا خوف خدا کا تذکرہ سن کر یا روایات سن کر یا کلام سن کر کہ اب میں وہ روں گا تو لوگ کہیں گے کہ یار بڑا رقت قلبی والا شخص ہے, بڑا خوف خدا والا ہے, بڑا عشق رسول والا ہے. تو یہ ریا کا رونا. اور فرماتے ہیں کہ چھٹی وجہ اللہ عز و جل کی خوف کی وجہ سے رونا ہے. صحیح. اور یہ رونا اچانک ہوتا ہے, عمل سے نہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہی وہ رونا ہے جس کا ایک آنسو آگ کے کئی پہاڑوں کو بجھا دیتا ہے. اللہ سبحان اللہ. تو یہ قسمیں وہ بزرگ کی بھی ہمیں تائید مل گئی کہ یہ اس وجہ سے بھی رونا ہوتا ہے. ناظرین بھی کچھ پوچھ رہے ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں موضوع سے متعلق. جی حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مظہر اتاری بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی رو رہا ہے, دوسرے آدمی کو مطلب کیسے پتہ چلے گا یہ کس وجہ سے رو رہا ہے؟ اگر وہ یعنی کہ کسی صدمے کی وجہ سے رو رہا ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ یہ سمجھے کہ یار یہ تو خوشی کی وجہ سے رو رہا ہے. تو اس طرح اس کا مسکرانا, اس کو گلے لگانا, چل بھائی اس کو گلے لگا لیا وہ خوشی کی وجہ سے. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیسے پتہ چلے گا, رونے کی حالت سے کیسے پتہ چلے گا دوسرے آدمی کو کہ وہ کس وجہ سے رو رہا ہے؟ جی حضور. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کے رونے پر وہ ٹوہ نہ کی جائے کیوں رو رہا ہے. مثلا وہی ابھی جو مثال چلی نا, ابھی مثال دے کے ہٹیں کہ اب وہ رونا شروع کیا اس نے بیان سن کر یا وہ نعت شریف سن کر, تو اب نہ پوچھیں کہ بھائی تم ریا کی وجہ سے رو رہے ہو یا اخلاص کی وجہ سے رو رہے ہو. صحیح. سوچے بھی نہ. صحیح. اس طرف تو جانا ہی نہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ جو توجہ دلا رہے ہیں نا کہ وہ رویا تو ہے اب آپ کے سامنے, اب اس کو کوئی غم ہے یا کوئی درد کہیں پر ہو رہا ہے اس کو, یا کوئی صدمہ ہے اس کو, یا کوئی اس کو خوشی ملی ہے. اب وہ اگر آپ اس کا وہ ریئیکشن نہیں دیں گے, پوچھیں گے نہیں, تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ دیکھو یار اس نے پوچھا تک نہیں مجھے کیوں رو رہے ہو. یہ نازک صورتحال ہے ذرا. اب یہاں یہ ہے کہ وہ جیسا موقع ویسی ترکیب. اور حضور خوشی سے رونا ہو تو وہ بندے کو کرینے سے, سیاق و سباق سے, آگے پیچھے سے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ خوشی سے رو رہا ہے. اور اگر آپ ویسے ہی دیکھنے ہیں کہ رو رہا ہے تو اس کو پوچھیں گے, ظاہر سی بات ہے کیوں رو رہے ہو آپ. اس میں وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد فاروق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری, ان کا جب وصال ہوا جی تو امیر علیہ سنت بیرون ملک تھے. جی. تو آپ کو فوراً اسلامی بھائی نے نہیں بتایا, ایک اسلامی آپ کے ساتھ ہوتے تو انہوں نے فوراً نہیں بتایا امیر علیہ سنت کو کہ امیر علیہ سنت کو ذرا صدمہ پہنچے گا. تو آپ غالباً روزے سے تھے. تب وہ وصال شاید وہی جمعے کی نماز کے بعد یہاں کے اعتبار سے 2:30 بجے تقریباً 2 بج کے کچھ منٹ کا ہے ٹائم. تو اب پتہ چل گیا تھا مغرب کی جب ہو گیا ٹائم, افطاری کر لی, کھانا بھی کھلا دیا اسلام میں اور چائے بھی پیش کر دی. تو اس دوران وہ کلام لگائے رکھا نا. تو جیسے ہی امیر سنت نے چائے ختم کی, اب اسلامی بھائی نے
وہ جو کنٹرول کیا ہوا تھا نا، اب ظاہر ہے وہ بھی محبت کرتے تھے مفتی دعوت اسلامی سے، اور الحمدللہ ہم سب محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب امیر سنت نے حیران کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کفل مدینہ کے اشاروں سے بتایا کہ وہ مفتی دعوت اسلامی کا وصال ہو گیا۔ اب یہ ہے موقع، اب ہمارے تعلق کی نوعیت بھی ہے نا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتانے کی بات نہیں ہوتی، مثلا اب گھر سے ایک مدنی منا 12-15 سال کا جو وہ 10-12 سال کا وہ نکلا اور روتے ہوئے نکلا، اب آپ باہر مل گئے تھا تو کیوں رو رہے ہو؟ اب وہ بتائے کہ امی نے پٹائی لگائی ہے، امی نے پٹائی لگائی ہے۔ اب وہ ظاہر آپ کو بتائے گا تو جھیمپے گا، شرمندہ ہوگا، تو اب اس میں موقع دیکھا جائے گا کہ کیسی آپ ہے، اب سلسلہ ختم ہوا اور اب آپ نے رونا شروع کر دیا، تو میں ظاہر ہے کہ ہمارا ایک تعلق ہے، تو میں پوچھوں گا کیا ہوا سلمان بھائی بالخیر؟ اب ایک دفعہ پوچھوں گا تو آپ بتانے کی چیز ہوگی تو آپ بتا دو گے، ورنہ آپ یہ بتا دو گے کہ مجھے اپنا مدنی منڈا یاد آ رہا تھا سلسلے کو دوران میں تو کنٹرول کر کے بیٹھا رہا تھا، اب میں رو رہا ہوں۔ تو خیر وہ ایک، اب رو نہ دیجیے گا، خیر۔ تو یہ مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ جیسا موقع، اب ماں ہے تو بیٹا اس کے سامنے رو رہا ہے تو ماں پوچھے گی، باپ ہے تو بیٹی اس کے سامنے روئی یا بیٹا اس کے سامنے رویا تو وہی کہ پوچھیں، اب وہ بتانے کی بات ہوگی تو بتائے گا۔ اب آپ زیادہ وہ بتائے کہ اب آپ بار بار اس کو پوچھیں گے نا تو یہ آزمائش بعض اوقات ہو جاتی، بعض اوقات بندہ تنہائی میں بیٹھا اس کو وہی وہ خوف خدا کا غلبہ ہو جاتا ہے تنہائی میں، اب وہ رو رہا ہے، اب ایک دم آپ آئے، اب آپ دیکھیں ہو سکتا ہے وہ خود بتا دے، پہلے ہی انتظار تھوڑا کرنا چاہیے کہ خود بتا دے، اب نہیں بتایا تو آپ اگر آپ کا پوچھنا بنتا ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ یہ اب آپ امیر علیہ سنت جیسے کلام پڑھا جاتا ہے مدنی مذاکرے کے شروع میں، اب کلام مدینہ کی یاد کا پڑھا گیا تو اب امیر علیہ سنت کے اشک بہہ نکلے، اب ذرا پوچھنے کا موقع نہیں، اب تو قرائن بتا رہے ہیں نا جی کہ کلام پڑھا گیا اور امیر علیہ سنت کچھ نہ کچھ تصور مدینہ کر کے کچھ نہ کچھ وہ سوچ کر اشک باری کر رہے تھے، تو یہ جیسا موقع ویسی ترکیب تو اس حساب سے پوچھنا چاہیے، اور بعض اوقات نہ پوچھنا مفید ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضور آپ جیسے قسمیں بنی تھی رونے کی آپ نے بتائی تھی ہمیں، تو صدمے سے جو بندہ روتا ہے یا کسی غم کی وجہ سے روتا ہے یا درد کی وجہ سے روتا ہے یا کسی مالی خسارے کی وجہ سے روتا ہے، تو ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں رونا ہائے ہائے کار مچانا، اس پر ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں، اور دوسرا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی صدمہ پہنچے، مالی نقصان ہو، کوئی بیماری آن پہنچے، کسی قریبی انتہائی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے تو ہمیں رونا بڑی جلدی آ جاتا ہے، لیکن خوف خدا سے، عشق مصطفیٰ سے، مدینہ طیبہ کی یاد سے رونا بہت مطلب یہ بعض اوقات اسلامی کہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا قریبی عزیز فوت ہوا، جی مطلب کسی کا بیٹا فوت ہوا، جی اب لفظ بیٹا کی وجہ سے رونا نہیں آتا، صحیح، اب وہ بیٹا فوت ہوا تو وہ اس کے دل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق جڑا ہوتا ہے صحیح، کہ اس کو بیٹے کی ادائیں یاد آئیں گی، جی یا یہ کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے وہ بیٹے کی شادی ہی ہونے والی تھی 1 مہینے بعد، اب انتقال ہو گیا تو اس کو یہ سوچ کے رونا آئے گا کہ میرے بیٹے کا ایک مہینے کے بعد شادی ہونے والی اور انتقال ہو گیا، یا میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا اب میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا، یا وہ چیزیں اس کو ماضی کی یاد آتی ہیں، بعض اوقات اس کا بچپن یاد آتا ہے، بعض اوقات اس کی وہ کچھ ادائیں یاد آتی ہیں کہ اس طرح سے وہ مجھے آواز دے کے ابو پھر چھپ جایا کرتا تھا، تو اس قسم کی چیزیں یاد آتی ہیں، اس کے بعد اشک باری ہوتی ہے۔ اب وہ یاد آنا سمجھ لیں کہ بہت سپیڈ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کی اشک باری ہوتی ہے، تو یہ کچھ تصور تو آیا نا، کچھ کیفیت دل کی بنی، پھر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہمارا ایک قلبی دلی تعلق مدینہ شریف سے بنا ہوگا تو مدینے
کی یاد پر پھر ہمیں رونا آئے گا. وہی جس طرح ابھی مثال دی نا کہ کوئی آ کر ابھی خبر دے، مثلا یہ اب سلسلے کے بعد بتائیں کہ الحمدللہ عز وجل مدینے کا سفر ہے میرا، تو ہم تینوں چوک جائیں گے اور کہ یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا، سلام پیش کرنا. تو یہ تعلق ایک تو ہونا چاہیے. پھر خوف خدا کی وجہ سے رونا ہے، تو یہ خوف خدا کی وجہ سے رونے میں بھی وہ کیفیات ذہن میں ہونی چاہیے کہ نعمتوں کا تصور بھی کرے اور اپنی نافرمانی کو سوچے، اور اگر بخشش نہیں ہوتی تو سیکنڈ آپشن کا سوچے، تو پھر اس کو رونا آئے گا. تو یہ ہمارا ایک ہے کہ وہ رونا ایک فطری سی بات ہے، رونا آتا ہے. اب کسی کا مالی نقصان ہو گیا، کاروبار میں ایک دم سے نقصان ہوا، تو بعض کا رونا آ جاتا ہے. اب اگر قریبی عزیز کی وفات پر رونا اس وقت تک نقصان دیں گے جب تک فقط اشک باری ہو. صحیح. اب وہ اس کے ساتھ اگر نوحہ شروع کر دیا یا کچھ کلمات ایسے بول دیے کہ جس کا بولنا شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات بول دیے جاتے، اب یہ نقصان کی طرف لے جائے گا اس کو. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اب اسی طرح بیماری میں ہے. اب بیماری میں ایک تو ہے کہ اس کے اب گردے کا درد بہت شدید ہوتا ہے، مطلب کہ سنا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے کہ بہت تڑپا دیتا ہے انسان. بالکل. تب اس سے رونا آ جاتا ہے. لیکن اس میں شکوے کا رونا نہ ہو. ایک درد کی وجہ سے رونا اور ایک شکوہ شکایت کی وجہ سے رونا، دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو صبر کی کوشش کرے، کیونکہ قریبی عزیز کی وفات پر ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے 1.5 سال کے تھے غالباً جب ان کا وصال ہوا، تو آپ کی آنکھوں سے بھی اشک بہے. تو جو صحابی آپ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، انہوں نے مضمون عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، تو انہوں نے عرض کی کہ آپ بھی یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ یہ رحمت کے آنسو، اشک جو بہہ رہے ہیں، رحمت کے آنسو ہیں. آنکھیں تو اشک بہا رہی ہیں، لیکن دل رب تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے. اپنے مدنی منع نے کہا، مخاطب ہو گیا کہ تمہارے جانے سے ہمیں صدمہ جدائی پر، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرف لے جاتی ہیں کہ رونا میں نیت، رونے میں کیفیت بھی دیکھ لیجیے. بعض جگہ رونا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر اگر روئیں گے تو پھر وہ آزمائش بڑھ جاتی ہے. صحیح. اس طرح وہ خوشی کا رونا، وہ شادی میں بیوی بعد کا باپ، اب بیٹی رخصت ہوئی، خوشی کا موقع ہے، باپ کے عشق بہر ہوتے ہیں، مار ہو رہی ہوتی بعد. اب وہ اس کو وہی کہ وہ بیٹی جو اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہی، اب ایک نئی جگہ پر منتقل ہو رہی. بعد کا مستقبل کا سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیٹی کو خوشیاں نصیب کرے، عافیت سے رکھے، آسانی سے رکھے، یہ سوچ کے رونا آ جاتا ہے. تو رونا بہت ہے. تو وہ آپ نے کلام پڑھا یار، وہ شعر نہیں پڑھا کہ وہ تیرا غم اگر رلاتا کچھ اور بات ہوتی. ایک شعر سنا دو، پھر روحانی علاج والے بھی بیٹھے ہیں. غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا. جی حضور. بعض اسلامی بھائی رونے کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے. بعض اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں خوف خدا سے بہت رونا آتا تھا، عشق رسول میں ہم بہت مچلتے تھے، لیکن اب یہ کیفیت کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ذاتی کیفیت یا معاشرے کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، ان کی اپنی ذاتی، یعنی کہ پہلے تو عشق رسول میں خوب روتے تھے. جب بخار چڑھے تو کیا کرتے ہیں؟ علاج تو کرتے ہیں نا. بالکل. پہلے تو میں تندرست تھا اور آرام سے جناب
2-4 किलोमीटर आराम से चल पड़ता था, अब नहीं चला जाता। तो इलाज करे अपना। तो ये फिर वही कि अपना वो दिल पर गौर करे, उस हवाले से रवायात पढ़े, रोने के फ़ज़ाइल पढ़े, इंशाल्लाह वो बयान करेंगे। ठीक है। तो रोने की फजीलत है कोई आपके पास मैसेज? जी मैसेज है, ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर किसी को कोशिश करने के बावजूद रोना नहीं आता तो वो क्या करे? रोने जैसी सूरत बना ले। वो है ना, रोना ना आए जी। अब वो नियत, अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। ठीक है। तो हम नियत कर रहे हैं उन बुजुर्गान दीन की कि जो रब ताला की बारगाह में अश्क बारियां करते थे, जी, जो खौफ खुदा की वजह से रोते थे। ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक और शेर भी है, बहुत वो गहरा शेर है कि मेरे होंठों का तबस्सुम तो सब ने देखा, मगर जो दिल पर गुजर रही है वो किसको खबर है। मतलब कि जो मुस्कुरा रहा हूँ ये तो देख लिया सब ने, लेकिन जो दिल मेरा रो रहा है, तो बाद का दिल रो रहा होता है और चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। ये भी एक वो अंदाज है लोगों का। वो रोना ऐसा छुपाते हैं अपना, बाद को आंखों से अश्क बह रहे होते हैं और वो मुस्कुरा रहा होता है। अब बंदा कहे कि यार ये क्या बात है, ये आंखों से आंसू और मुस्कुरा रहे। अब हमारा मौजू रोने का है जी, लेकिन हम अब कहेंगे अब हमें रोना नहीं आ रहा। वही बात है कि रोना नहीं आ रहा, अब क्या करें। अब हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन में किसी के ज़हन में बात है कि ये रोने की बातें तो कर रहे, रो नहीं रहे। अगर हम रोना शुरू करेंगे तो फिर बात कैसे होगी। तो मैं अपनी बात अर्ज करता हूँ, ये रोना है तो मुझसे बात नहीं होती। सही। तो ये तो रोना अब जिसको नसीब हो, तन्हाई में रोया जा सकता है, अब सबके सामने रोना जरूरी नहीं जी। तो रोने जैसी सूरत बना ले और इस नियत से अच्छों की नकल कर रहा हूँ। अच्छों की नकल भी अच्छी होती है, किसी को दिखाने के लिए। मैं हुजूर एक सजेस्ट करूंगा कि जो इस्लाम भाई ये कहते हैं कि हमें रोना नहीं आता, हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते, उनके लिए एक बेहतरीन जरिया है दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आए, अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे सुने, निगरान शुरा के बयानात सुने, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल होगी तो आपको भी अल्लाह करीम के खौफ से रोने की सआरत मिलेगी। अमीर सुन्नत ने भी इस तरह की मदनी फूल जो है वो इरशाद फरमाया है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आकर के देखें और हुजूर दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ अल्लाह करीम को, अल्लाह के प्यारे हबीब को याद करें, इंशाल्लाह आपकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाएंगे। उस वक्त मुझे एक इस्लामी भाई ने कहा, उसने कहा कि जब निगरान शुरा को मैं रोते हुए देखता हूँ तो मेरी भी कैफियत वही बन जाती है। ये बिल्कुल ये सोहबत है। मदनी चैनल भी एक सोहबत का जरिया है बहुत जी, इनके एक जदीद जरिया कह लें जी। तब हम वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, अगरचे जहाँ पर निगरान शुरा या मेरे सुन्नत या हमारे दीगर मुबल्लिगीन मौजूद हैं, लेकिन मदनी चैनल के जरिए एक सोहबत हम पा सकते हैं इन मानों में कि एक जदीद जरिया है। जी। वैसी सोहबत तो नहीं है कि जैसे कि एक मौजूद वहाँ रहकर होती है। तो वो सोहबत कि सोहबत मौसिर है, सोहबत बासर होती है, असर छोड़ती है। कि वही कि वो लोहार के पास जाएंगे, सही, तो वहाँ से चिंगारी उड़ेगी तो कपड़े जलाएंगे। सही। अत्तार के पास जाएंगे, खुशबू इधर की दुकान पर तो वहाँ खुशबू आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो सोहबत मौसिर होती है वो इन मानों में कि अगर आप किसी के बेटे के अकीके पर जाएं जी, तो एक खुशी का मौका है। बिल्कुल। तो वो खुश हो के मुबारक कबूल कर रहे हो तो आप भी खुश होना शुरू हो जाएंगे। सही बात कि मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके बेटे को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। तो ये हमारे मदनी माहौल का एक अंदाज है। तो खुशी की कैफियत, तो आप सब खुश हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, अगर किसी मस्जिद वाले घर में जाएं, अब वहाँ अफसरदा होंगे या अश्क बह रहे होंगे। सही। अब बाप फौत हुआ तो बेटे की आंखों से अश्क बह रहे होंगे, तो हम वहाँ जब बैठेंगे तो वहाँ पर मुस्कुराने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की। वो एटमॉस्फेयर जो फिजा होती है वही बंदे को आ जाती है उसके ऊपर। तो अब वो ये मेरा ज़ाती तजरीबा भी है, वो भी अफसरदा हो जाएगा। यही माहौल की बरकतें होती हैं। ज़ाती तजरीबा भी है कि हमारी इल्मिया में हमारे जिम्मेदार हैं, वो मुस्कुराते हैं तो मुझे भी बड़ी मतलब मैं भी खुश हो जाता हूँ सिर्फ उनको मुस्कुराता हुआ देखकर। अल्लाह ताला सलामत रखे। और रोने की इतनी बात हो रही है, आपने कहा कि रोने के कुछ फ़ज़ाइल भी होते हैं, फ़ायदेमंद भी होता है, हम बताएं रोने के क्या फ़ज़ाइल हैं। रोने की फजीलत ये कि तरगीब व तरहीब की रवायत है
جی کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ جی تو رسول بے مثال بے بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے، کیونکہ جو آنکھ اللہ عز و جل کے خوف سے روتی ہے جہنم کی آگ اسے کبھی نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اشک باری۔ اور اس کا اچھا فائدہ؟ ایک اور کہ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہیں تمہارا گھر کافی رہے، اور اپنے گناہ پر رو لیا کرو۔ ہائے ہائے، تو یہ ہے اشک ندامت۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ جو گزشتہ گناہ ہو چکے ان پر نادم ہو کر رونا اختیار کرو، دوسروں کی عیب جوئی کرنے کی بجائے اپنے عیب جوئی، اپنے عیب تلاش کرو کہ میرے اندر یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، میرا بنے گا کیا؟ تو اس انداز سے یہ رونا آئے گا۔ تو یہ آنکھوں سے جو اشک باری ہے اس کی یہ فضیلت ہے۔ تلاوت سن کر رونے کی بھی فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تو ہم میں سے کچھ تو روئے کچھ نہ روئے۔ جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہیں سکے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے دوبارہ تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، اس کے لیے جنت ہوگی جو روئے گا، اور جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے۔ اللہ اگر یہ پیش نظر ہوگا کہ آپ قرآن پاک سورۃ تکاثر میں وہ غفلت کے حوالے سے، غفلت سے بگانے کے حوالے سے مال کا ہے، تو یہ اب اس کے مضمون کو جو سمجھتا ہوگا اس کو رونا آئے گا۔ تو یہ چیزیں رونے کی فضیلت پر۔ تو اب یہ کہ اشک باریوں میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابو البشر جو ہم سب انسانوں کے باپ ہیں، ان کی اشک باریاں ہیں۔ پھر حضرت یحییٰ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علیہ نبینا علیہ السلام، یہ تو ایسی اشک باری کرتے تھے کہ آپ کے رخسار مبارک پہ بعض اوقات تکلیف ہو جاتی تھی، تو آپ کی والدہ اونی پٹیاں یہاں چپکا دیتی تھی تاکہ تکلیف نہ ہو آپ، لیکن پھر آپ روتے تو وہ پٹیاں بھیگ جاتی۔ اب ان کی والدہ وہ جب پٹی چھوڑتی تو وہ پانی نکلتا آنسوں کا، اور پانی جب ہاتھوں پر بہتا آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے کہ اے اللہ عز و جل تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ میرے آنسو ہیں اور یہ میرے ماں کے بعد۔ تو اس طرح سے یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب روتے تو کئی کئی میل تک آواز سنائی دیتی، ایسی سینے میں گڑگڑاہٹ ہوتی۔ پھر حضرت نوح، اب نوح کا معنی گریہ زاری کرنے والا، تو ان کا رونا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان کی جدائی میں روئے کہ آنکھوں کی جو ظاہری بصارت تھی وہ جاتی رہی۔ تفسیر ہے اس کی کافی، تو اس میں یہ روئے۔ پھر پتھر بھی روتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام ایک پتھر کو دیکھا کہ اس پانی بہہ رہے ہیں، تو وہ اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آنسو کا پانی، کہیں مجھے بھی جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب پتھر تو روئیں اور ہم اتنے نازک کہ ہمیں اب ذرا سی خراش آ جائے تو برداشت نہ ہو،
ذرا ایسے لگ جائے تو وہ کافی دن تک محسوس ہوتا رہے، اور ہمیں رونا نہ ہے کہ جہنم کی سزائیں جو ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے، ہم میں طاقت نہیں، وہ اگر ہمیں ملے تو ہمارا بنے گا کیا؟ پھر رب تعالیٰ کے جو انعامات ہم پر ہیں، دیکھنے کو آنکھیں سلامت، سننے کو کان سلامت، ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، ہوا ہمیں سانس لینے کو مل جاتی ہے، پانی ہمیں پینے کو مل جاتا ہے، کھانے کو مل جاتا ہے، تو یہ نعمتیں جب ہمیں مل رہی ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ہماری نافرمانیاں، اسی رب کی نافرمانی ہے جو جس رب نے کی سب کچھ نعمتیں دے دی۔ رہا ہے۔ اب یہ چیزیں جب سوچے گا تو انسان کا دل ظاہر ہے کہ اندر سے کچھ نہ کچھ اس کو وہ شرمندگی سی محسوس ہوگی کہ یار میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کو دنیا میں بھی تو امیجن کر سکتے ہیں نا، ہم جس سیٹ کے پاس نوکری کر رہے ہیں، اگر اسی سیٹ کی حکم عدولی کر رہے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کی بات اگر نہیں مان رہے، یوں ہی اولاد اور ماں باپ کا جو تعلق ہوتا ہے، یعنی اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، یعنی جو باپ اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے، اسی کی نافرمانی کر رہی ہے، تو پھر کیا مطلب جب باپ کو پتہ چلے گا اور وہ جب سزا دینے پر آئے گا یا وہ ڈانٹے گا یا ناراضگی کا اظہار کرے گا، پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بھی ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں۔ باپ ناراض ہے، باپ کو بھی ہم نے ناراض نہیں کرنا، اور جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں ہم نے اس کو بھی ناراض نہیں کرنا، اچھی طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو وہ رب جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں سب کچھ عطا کر رہا ہے، اسی رب کو نافرمانیاں کر کر کے ناراض کر رہے ہیں، اور اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا الامان والحفیظ تو ہمارا بنے گا کیا؟ امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ ہمیں اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ حضور رونے سے اگر ہم اور بزرگان دین کی جو بایوگرافی ہے، ان کا جو زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے، اس میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں خوف خدا سے، عشق مصطفیٰ سے رونے کو، تو ہمیں کیا مدنی پھول ملتے ہیں؟ بہت زیادہ اس کی مطلب کہ روایات بے شمار ہیں بزرگان دین کی، جس طرح انبیاء علیہ السلام کے چند کے میں نے نام لیے، تو نبی پاک علیہ السلام کا اپنا واقعہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان مبارک سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے مٹی نم ہو گئی۔ تو مٹی جب نم ہوگی تو پھر فرمایا کہ اے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ اللہ تو یہ آپ کی اشک باریاں۔ اچھا، پھر ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرنے اور خوف خدا دلانے کے لیے گھر سے باہر آئے، تو بیان کے وقت 40,000 لوگ موجود تھے۔ جب آپ نے بیان فرمایا تو لوگوں پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ 30,000 لوگ خوف خدا کی تاب نہیں لا سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سے اور بھی کافی روایتیں کہ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے پہلو اللہ کے خوف کی وجہ سے لرزتے رہتے ہیں، اور ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اسی ہم طرح کیا کریں حضور، ہمیں رونا نہیں آتا، اتنے فضائل آپ بتا رہے ہیں۔ یقیناً امیر سنت نے نیکی کی دعوت میں بھی رونے کے بہت سارے فضائل، بہت ساری روایتیں اس میں لکھی ہیں۔ ہمیں رونا نہیں آتا، کیا کریں ہم؟ اب یہ کہ وہ دل پر غلبہ کس چیز کا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ جی، اب غلبہ بعض اوقات تو یہ کہ مختلف کیفیت ہوتی ہیں انسان کی، ذرا دل ہے، کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی صدمے کی کیفیت ہوتی ہے، تو کبھی اس میں خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب دل پر غلبہ کس چیز کا ہے؟ کہ وہی نا کہ وہ جو انہوں نے غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں۔ غم روزگار یعنی جو دنیا کا غم ہے، روزگار کا جو غم ہے، اس میں تو میری اشک بہہ رہے ہیں میرے۔ تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تو ہم روتے ضرور ہیں
ناکامی کی وجہ سے، کسی کے یاد آنے کی وجہ سے، کسی نقصان کی وجہ سے، لیکن یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ کیا خوف خدا کی وجہ سے بھی ہماری آنکھیں کبھی نم ہوئی، کبھی ان سے اشک کے 2 قطرے، آنسوؤں کے 2 قطرے بہے ہیں؟ یہ اگر بہہ جائیں تو روایت میں آیا کہ یہ آگ کے جو پہاڑ ہیں ان کو بھی بجھا دے گا۔ ایک قطرے کی ایسی فضیلت ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے جو آنسو نکلے اس کی وجہ سے اس شخص کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور حضور وہ یہ بھی تو ہے نا کہ جو تنہائی میں اللہ کریم کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، تو اس کو اللہ کریم کی عرش کا سایہ بھی ملے گا۔ اب بات وہی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا، تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری سوچوں کا محور کیا ہے۔ صحیح۔ آپ کسی رشتہ داروں کی محفل میں بیٹھ جائیں، ان کی گفتگو کا جو موضوع ہوگا جی وہ معذرت کے ساتھ دنیا ہی ہوگی۔ صحیح۔ بھئی کیا کر رہے ہو، کیا کام کر رہے ہو، کتنی تنخواہ ہے، فلاں کیا کر رہا خرچہ ہے، ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کر دیا، وہ کیا کر رہا ہے، بھائی ادھر کیا ہو گیا، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر ملک میں کیا ہو گیا، ادھر کیا مہنگا تو ہو گیا، ہماری کیا جو سستا ہو گیا، بیٹھکیں ہیں، ہمارا جو بیٹھنا ہے، اس میں گفتگو کا جو موضوع ہوتا ہے وہ ہم غور کر رہے ہیں کیا ہے، وہ چھوڑیں۔ ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں، انسان کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہے۔ جی یہ جو ہم سوچتے ہیں تو اس میں سے ہم دیکھیں کتنا فیصد ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، کتنا فیصد ہم وہی خوف خدا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارا بنے گا کیا۔ جس کی شادی نہیں سوچ بھی ہوئی، تو ہے نا، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ یہ سوچ رہا ہے میری شادی ہو جائے، جس کی شادی ہو گئی وہ یہ سوچ رہا ہے میرے بچے ہو جائیں، جس کے بچے ہو گئے وہ یہ سوچ رہا ہے ان کو پالنا کیسے ہے، جو بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کی آگے کیسے معاملات کرنے، یعنی اسی چکر کے اندر جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارا کچھ سوچ لیا، کب تک جیے گا؟ اپنی شادی ہوگی، بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہو گئے، ان کی بھی شادی تم نے کر دی یار، کب تک جیو گے؟ آخر مرنا ہے ایک دن، موت کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو جب یہ موت یاد آئے گی نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، جو مضمون موجود ہے کہ لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد کیا کرو، تو جب انسان کو کھانے میں لذت محسوس ہوگی کہ یار بڑا مزیدار کھانا ہے، اسے جناب خوشیوں کی مارے پاگل ہو رہا ہوگا، وہ موت کو یاد کر لے کہ آخر ایک دن مرنا ہے، پھر اس کی وہ لذتیں وہ اس کو پاگل نہیں کر سکیں گی، اس کو غافل نہیں کر سکیں گی۔ تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سوچتے کتنا ہے اور پھر بولتے اس حوالے سے کتنا ہے، دیکھتے عبرت کی نگاہ سے کتنا ہے۔ تو ہمارا دیکھنا بولنا سب تو جناب وہ سردی کے موسم کا، اور پھر ہم کہیں گے ہمیں گرمی کیوں نہیں لگتی، تو آپ بیٹھے سردی میں ہوئے ہو یار، تو اگر آپ گرمی میں ہی بیٹھتے تو پھر آپ کو ہمیں پسینہ بہت آ رہا ہے، تو گرمی میں ہو تو پسینہ آئے گا نا، تو سرد موسم میں آؤ۔ تو مدنی ماحول میں آئیں، آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ہم اپنا مطالعہ دیکھیں گے آپ پڑھتے کیا ہیں۔ اول تو لوگ پڑھتے نہیں، جی پڑھنا آتا ہے، اب کتنوں کو آتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، صحیح دعویٰ ہے کہ آتا ہے، کتنوں کو آتا ہے یہ بھی ایک چلو آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟